اور میں حیران ہوا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے. آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں. سائفر کا کیس خدا رہا آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں پہلے، مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہیں، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، کوشی کے لیے تشریف لائے ہیں عمران خان سے، یہ اپنا محترم شہباز شریف صاحب اور محترم ان کے بڑے بھائی صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں، بار بار جی سب سے بڑا 100 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہو گیا. او بھائی ایک دھیلا نہیں ہے اس میں سے نکلا ہو، بینکنگ ٹرانزیکشن سیدھی برطانیہ سے سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ چونکہ پاکستان میں آ گیا ہے، بھلے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. تو چلیں کیبنٹ نے متفقہ طور پر اس کی اپروول دے کر اور اس کو جو ہے انہوں نے اکریڈٹ کر دی. ٹرسٹ یونیورسٹی بنائے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو بھی نہ صرف وہ زمین دی ملک ریاض نے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی کی اور آج یونیورسٹی وہ فنکشنل ہے الحمدللہ. پھر وہ جو ٹرسٹ رجسٹر ہوا اس میں ٹرسٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس کے چیف ہیڈ ہوں گے، بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی ہے، ون آف دا ٹرسٹی ہے، اور پہلے ظہیر الدین بابر صاحب تھے جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا. یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، نیشنل کرائمز ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان. اس ایگریمنٹ کے ذریعے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا ہے. اور اس میں جو ہے نیب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے 190 پاؤنڈ جو ہے ریکور کر لیا ہے. اس کا پردہ اگر کہیں کھو بھی جاتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ سائفر موجود ہے اپنے اصلی کوڈڈ ورڈز میں، فارن منسٹری میں موجود ہے جسے ہٹایا نہیں جا سکتا. اور اگر اس کاغذ کے ترجمے کو اگر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا تو اس کا کیا سزا ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا نہ، اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے. یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا، کیوں کر لے کر گیا. حسن نواز کو اس نے 50 ارب روپیہ دیا اس کے ون ہائیڈ پارک کے افسانے میں. نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ون ہائیڈ پارک وہاں بیچتے ہیں جو ملک ریاض کو 50 ارب روپے میں، اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ دسمبر 2018 میں اس پہ چوکنا ہوتی ہے. 8 اور ملزمان ہیں جس میں ملک ریاض، ان کا بیٹا، ان کی بیٹی اور لوگ بھی ہیں جو کہ مفرور ہیں اس کیس میں. تو وہ صرف بی بی اور عمران خان ہی صرف اس میں، بی بی تو نہیں ہے گرفتار اس میں، لیکن عمران خان صاحب کو بابا سلاسل کیا ہوا ہے، گرفتار کیا ہوا ہے. تو ان کی ضمانت کی درخواست تھی. وہ بھی عجیب ایک مذاق ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسے مذاق کم ہی ہوتے ہیں کہ حسن نواز، محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ون ہائیڈ پارک وہاں بیچتے ہیں جو ملک ریاض کو 50 ارب روپے میں، اور وہاں کی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ دسمبر 2018 میں اس پہ چوکنا ہوتی ہے. اور وہ 2002 کا ان کا ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ جو ہے اس ایسٹ اس کو اکاؤنٹ کو فریز کرتی ہے عدالت کے حکم کے تحت. ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے تحت سول جورسڈکشن میں وہ اس کو فریز کرواتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ تفتیش اور تحقیق کرتے ہیں تو 140 ملین پاؤنڈ اور وہ جو ہے اس میں ٹوٹل یہ کرتے ہیں، اس کو وہ فریز کرتے ہیں. وہ اکاؤنٹ ان کا پایا گیا ملک ریاض صاحب کا لندن میں. اور اس کے بعد جب ون ہائیڈ پارک جو پراپرٹی حسن نواز نے خریدی تھی اس کو بھی انہوں نے ساتھ فریز کیا، اور اس کی 50 جو ہے ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ وہ قیمت اسیس ہوئی. اور ٹوٹل اس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض کا وہاں پایا گیا وہ نیشنل جو ایجنسی ہے کرائمز ایجنسی یو کے کی، انہوں نے اس کو میجسٹریٹ کے حکم کے تحت فریز کیا. اس پر ملک ریاض کے درمیان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور وہ کیا گیا. اور اس معاہدے کے تحت جو ان کے قانون کے تابع جو سول جورسڈکشن میں ہوا، اس میں وہ پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے ساتھ یہ طے کیا کہ یہ پاکستان جو ہے 190 ملین پاؤنڈ بھیجے جائیں گے. چنانچہ
یہاں کی نیشنل ہماری جو یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد صاحب، وہ ان کو بھی اس چیز کا علم ہوا، اور وہ اس چیز میں جب فریق بنے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ پاکستان جائے گا، اور وہ چنانچہ ان کے اس ایگریمنٹ کے تحت وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا، رجسٹرار جس کو مینٹین کر رہا تھا نیشنل بینک میں، وہ ایسا اس میں آیا۔ اور اس میں نہ تو کوئی محترم عمران خان صاحب کا کوئی دور نزدیک کا کوئی واسطہ تھا، نہ اس میں کوئی پیسے حکومت پاکستان کے تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے۔ یہ ملک ریاض کس طرح لے کر گیا، کیوں کر لے کر گیا، حسن نواز کو اس نے 50 ارب روپیہ دیا اس کے ابان ہائیڈ پارک کے افسانے میں، نہ تو کسی نے نواز شریف کو پوچھا، نہ حسن نواز کو پوچھا۔ ملک ریاض صاحب بھی آج تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کا بیٹا بھی گرفتار نہیں ہوا، بیٹی بھی گرفتار نہیں ہوئی، بہو جن کے نام کے اکاؤنٹس تھے، جن کے پیسے وہاں اسٹیش کیے گئے تھے اور جن کو جو ہے فریز کیا گیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی نے ویسٹ منسٹر کے میجسٹریٹ کے حکم کے تحت، وہاں ان کے ایگریمنٹ کے تحت ڈی فریز کروایا گیا وہاں اکاؤنٹ نیشنل کرائم ایجنسی کی توسط سے۔ ملک ریاض اور ان کے درمیان جب معاہدہ ہوا، وہ ڈی فریز ہو کر اکاؤنٹ واگزار کر کے بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن ہو کر رجسٹرار نیشنل بینک جو سپریم کورٹ کا ڈیزگنیٹڈ اکاؤنٹ تھا اس میں پیسے آ گئے۔ اب اس میں مجھے بتائیں کہ کون سا جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کا آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ہمارا ایسٹ ریکوری یونٹ جس کا شہزاد ہیڈ کر رہا تھا، اس نے یہی سمری ایک پیش کی اور اس نے کابینٹ کے سامنے وہ پرپوز کیا کہ اس طریقے سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، نیشنل کرائمز ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان۔ اس ایگریمنٹ کے ذریعے یہ پیسہ اس طریقے سے آیا ہے، اور اس میں جو ہے نیب نے بڑا کریڈٹ لیا کہ ہم نے 190 پاؤنڈ جو ہے ریکور کر لیا ہے، اور اس نے اپنی کارکردگی دکھائی، اس میں جو ہے اپنی جبلت دکھائی، حالانکہ نیب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ یہ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کی اس قانون کے تحت اور ملک ریاض کے درمیان ایک سول ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسہ واپس آتا ہے۔ اب کابینہ میں انہوں نے وہ ایگریمنٹ پیش کیا اور انہوں نے کہا ان کے قانون کے تحت اس ایگریمنٹ کو جو ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا ان کے قانون کے تحت تا وقت کے فریقین، اور فریقین کون تھے اس میں؟ نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ تھی اور ملک ریاض سے، جن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو ان کی کنسنٹ کے بغیر اس کو جو ہے وہ ڈی فریز نہیں کیا جاتا، یہ ریاستی آداب اور قوانین کے تحت ہے۔ تو کابینہ میں وہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ان کے درمیان ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ چونکہ پاکستان میں آ گیا ہے، بھلے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، تو چلیں کیبنٹ نے متفقہ طور پر اس کی اپروول دے کر اور اس کو جو ہے انہوں نے کریڈٹ کر دیا۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ملک ریاض نے ایک 458 کنال سہاوے میں جو زمین میرے خیال میں وہاں کوڑیوں کے شاید حساب سے بکتی ہوگی، باہر کیا اس نے ایک ڈونیشن دی کہ اس نے کہا چیریٹی کے لیے اس کو میں اگر یونیورسٹی بنا کر اس کو جو ہے بچوں کی تعلیمی افزائش کے لیے خرچ ہوتا ہے تو وہ اس نے وہ رقبہ دیا۔ پھر ایک ایگریمنٹ ہوا جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنے۔ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کو بھی نہ صرف وہ زمین دی ملک ریاض نے بلکہ اس کی کنسٹرکشن بھی کی، اور آج یونیورسٹی وہ فنکشنل ہے الحمدللہ۔ پھر وہ جو ٹرسٹ رجسٹر ہوا اس میں ٹرسٹ میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اس کے چیف ہیڈ ہوں گے، بشرا بی بی اس میں ٹرسٹی ہے، ون آف دا ٹرسٹی ہے، اور پہلے ظہیر الدین بابر صاحب تھے جنہوں نے رجسٹر کروایا تھا، ڈاکٹر بابر صاحب، تو وہ بھی اس کے ممبر تھے، اور انہوں نے اس ٹرسٹ کو رجسٹر کروایا۔ اس میں جو ڈونیشنز آئیں اور اس کا بھی باقاعدہ ایگریمنٹس لکھے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں کہ یہ ٹرسٹ نہ تو ٹرسٹی ایک ڈھیلا اس میں سے نکال سکتا ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کر سکتا ہے، نہ اپنے کسی عزیز و اقارب کو اس میں جو ہے مفاد دے سکتا ہے یا ملازم رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ اس کو رجسٹر کروایا گیا۔ اس کی رجسٹریشن کی فارمیلٹیز کے لیے کچھ ایسے لوازمات تھے جو 15 ملین وہ بھی جو ہے داخل کیے گئے، اور آج الحمدللہ وہ ایک یونیورسٹی فعال ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب
اور بشرا بی کو یہ جو ہے ٹرسٹ کے نام پر یہ ان کو شاید دین کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ 190 ملین جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جو ملک ریاض کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک پینلٹی عائد کی تھی اس کا اکاؤنٹ ہوا تھا۔ تو یہ نہ تو دھیلے کی بینیفٹ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈز کا عمران خان یا بشرا بی کو ملا، نہ کسی کا الزام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ جو تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں عمران خان سے، یہ اپنا محترم شہباز شریف صاحب اور محترم ان کے بڑے بھائی صاحب جو نواز شریف صاحب ہیں، بار بار جی سب سے بڑا 100 ملین پاؤنڈ کا فراڈ ہو گیا۔ او بھائی ایک دھیلا نہیں ہے اس میں سے نکلا، وہ بینکنگ ٹرانزیکشن سیدھی برطانیہ سے سیدھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی ہے۔ یہ نیب کا کیس بھی یہی ہے، تو اس میں کہاں سے آ گیا عمران خان کا فراڈ؟ جہاں تک تعلق ہے القادری یونیورسٹی بننے کا، وہ زمین موجود ہے، وہ بلڈنگ موجود ہے، وہ بچے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زیادہ اس میں ہے تو آپ جا کے اس پہ قبضہ کر لیں۔ اگر وہ آپ صحافے کی 458 کنال آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنا بڑا وہ ہے، یا ملک ریاض کا کوئی پہلا یہ چیریٹی پروجیکٹ ہے اور اس نے باقی کوئی پروجیکٹس نہیں لیے، کیونکہ میں خود افتتاح کیا بطور گورنر کے جب سیلاب آئے تھے اور اس نے ملک ریاض نے ایک بستی بنا کے دی تھی پکی، اور اس میں جو ہے اس نے سینکڑوں گھر دیے تھے لوگوں کو آباد کر کے، تو میں نے خود اس کا افتتاح کیا تھا۔ وہ بھی ایک چیریٹی پروگرام تھا جو ملک ریاض کرتا ہے۔ وہ ملک ریاض کے ایک پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے تو دسترخوان بھی چلتے ہیں، اس کے پتہ نہیں کیا کیا چلتے ہیں۔ تو اگر ملک ریاض نے یہ صحافے میں 458 کنال دے کر القادری یونیورسٹی بنائی اور آپ کو اس پر اعتراض ہے تو آپ جا کر اس کو لے لیں، لیکن نہ دھیلے کا جو ہے پیسہ ملک اس 190 ملین پاؤنڈ میں سے عمران خان کے یا بشرا بی کے پاس آیا، اور نہ القادری یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے انہوں نے ایک دھیلا اور ایک پائی بھی جو ہے بطور کک بیک یا رشوت کوئی ان کو وہاں سے وصول ہوئی ہو۔ تو یہ اس قسم کے کیس بنا کر اگر عمران خان کو اندر رکھا جاتا ہے تو اس سے زیادہ منتقم مزاجی کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ قانون کی تضحیک اور تذلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو ایک ایسے بھونڈے کیس میں رکھا ہے۔ اور میں حیران ہوا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں سائفر کو بڑا ڈسکلوز کیا کہ ہاں مجھے پتہ ہے سائفر جو ہے کیا ہوتا ہے، آپ ضرور فارن منسٹر رہے ہیں۔ سائفر کا کیس خدا رہا آپ ذرا اپنے نانا جان سے تو پوچھ لیں، پہلے مرحوم وہ فوت ہو گئے، اب لحد میں ہیں، ذرا لحد میں ہی جا کے ان سے کان لگا کے ذرا پوچھ تو لیں کہ آپ نے جو ہینری کسنگر کا وہ سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں، جو ہینری کسنگر نے آپ کے نانا جان کو دھمکی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہ یہ جو ہے ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، تو کیا وہ بھی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی؟ جو قوم کو بتایا تھا کہ ایک سپر پاور بھلے ہو لیکن وہ دھمکی دے رہی ہے کہ ایٹم بم پاکستان نے اگر بنایا تو حشر نشر کر دیں گے۔ تو بھائی اگر سائفر کا کیس میں اگر عمران خان نے ڈونلڈ لو کی اس دھمکی کو آشکارا کیا ہے جو اس نے اسد مجید کو دی، ہمارے امبیسڈر کو امریکہ میں، اور ڈونلڈ لو تو اس سے بہت نیچے ہے ہینری کسنگر سے، ہینری کسنگر تو پھر سیکٹری یعنی فارن منسٹر تھا ان کا، یہ تو ان کا ایک اسسٹنٹ بیوروکریٹ ہے، یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، اگر نہ نکالا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور ہم نے اس کی تعمیل میں اس کو عمران خان کو چلتا کیا عدم اعتماد کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہم آج کا جو وزیر اعظم ہے اس وزیر اعظم کو ہم نے بنا دیا وزیر اعظم پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور پھر اس کے بعد جو 16 ماہ انہوں نے اس ملک کی تباہی پھیری، اور 4 ماہ 5 ماہ اس کے بعد جو تسلسل ہوا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، آج قوم بھگت رہی ہے۔ سو اگر ایسے میں اگر عمران خان قوم کو اعتماد میں لیتا ہے، جو اس کا فرض تھا جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اس کا بھی فرض تھا یہ قوم کو بتائے کہ دیکھو تمہاری حق حکمرانی میں اس طرح سے ایک سپر پاور کا ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے۔ اور جب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کرواتا ہے عمران خان بطور پرائم منسٹر، چاروں عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہوتے ہیں اس میں، چاروں، اور وہ کہتے ہیں سارے متفقہ کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف پاکستان، یہ شدید مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور ایک اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے، بڑا سخت ایک جواب اس کا جو ہے رد عمل ظاہر کیا جائے، اور وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے سمجھا شاید جب نکال دیا اس کی ڈونلڈ لو کی غلامی میں اور تابع داری میں نکال دیا عمران خان کو، تو جب انسٹال ہوئے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، پھر دوبارہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کی کونسل کی میٹنگ بلائی اور بیانیہ بنا رہے تھے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے عمران خان کو نکالنے کی، ان کا خیال تھا کہ یہ توڑ موڑ کے دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر کو دیتا ہے، ایک آرمی چیف کو دیتا ہے، ایک وزیر اعظم، ایک فارن منسٹر کو دیتا ہے، ایک وہاں رکھتا ہے۔
ترجمہ اس کا کر. او بھائی اگر اس کاغذ کے پرزے کے ترجمے کے کہیں وہ کاغذ کا پرزہ اگر کہیں کھو بھی جاتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس لیے کہ سائفر موجود ہے اپنے اصلی کوڈڈ ورڈز میں, فارن منسٹری میں موجود ہے, جسے ہٹایا نہیں جا سکتا. اور اگر اس کاغذ کے ترجمے کو اگر کہتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا, تو اس کا کیا سزا ہوتی ہے؟ اس کی وزیر اعظم کو سزا کر سکتے ہو؟ جنہوں نے اربوں اور کھربوں اس ملک کا لوٹا ہے وہ اس وقت وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں اگر اربوں روپیہ جاتا ہے تو مقصود چپراسی بھی وہاں مار دیا جاتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ مقدمے کو بھی جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے. 16 ماہ میں سوائے انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے ایک بتا دیں لیجسلیشن, ایک قانون سازی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے مفاد عامہ کے لیے کی ہو. آج جو قوم کو مہنگائی کے بوجھ تلے دفن کر دیا گیا ہے اس کا انہوں نے واضح طور پر 8 فروری کو جو ہے بہت واضح طور پر انہوں نے بیانیہ دیا, اور قوم پاکستان کے عوام نے مسترد کیا 9 مئی کے بیانیے کو, مسترد کیا, سزاؤں کو مسترد کیا. عمران خان کی انہوں نے بھرپور انداز سے اس کو ووٹ دیا. میں حیران ہوتا ہوں کور کمانڈرز بیٹھتے ہیں اور یہاں آرمی چیف کہتے ہیں بڑا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے, اور جبکہ آپ نے ساری قوم نے دیکھا جو انہوں نے جو نیٹ پر جو انہوں نے فارم 45 وغیرہ جو پبلش کیے ہیں, آپ نے دیکھا کہ بچہ بھی اس پہ ہنس رہا تھا کہ بھائی اگر نقل ہی کرنی ہے تو تھوڑی سی عقل تو استعمال کر لو. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے 858 کو کس طرح سے 158 کیا ہے, اس میں تھوڑا سا تو کم از کم صفائی کر لیتے. جس طرح سے آپ نے خود اپنے آفیشیل نیٹ ورک پر دے کر آپ نے اپنا جنازہ نکالا ہے, اس پروسیس کا جنازہ نکالا ہے, بتایا ہے کہ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو کس طرح آپ نے روندا ہے اور چوری کیا ہے, اور کس طرح آپ ان ایوانوں میں پہنچ کر آج وزیر اعظم اور وزارتیں بٹ رہی ہیں. تو اس کا یہ لاوا پھٹے گا, اور عوام ہم سے بھی پوچھتی ہے, قوم سے بھی پوچھتی ہے, ان اداروں سے بھی پوچھتی ہے, خدا را ہمارا مینڈیٹ کدھر گیا؟ ہمیں مینڈیٹ ہمارا لوٹاؤ, واپس کرو. پاکستان کی حکمرانی کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے, تنخواہ دار طبقے کو نہیں ہے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ عوام کا خادم ہے, عوام کا حاکم نہیں ہو سکتا ہے. تو خدا را حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع وہ عوام الناس کی ہے, اور عوام الناس سے وفاداری کرنا آرٹیکل 5 میں آپ کا فرض ہے, آپ پر واجب اور لازم ہے, اور آئین کی تابعداری کرنا. تو اس لیے مت کریں وہ فراڈ جس سے بانانا ریپبلک ہماری ملک بن جائے. آئین اور قانون کو چلنے دیں. سر ایک بات یہ بتائیے, سپریم کورٹ نے بھٹو ریفرنس میں اپنی رائے دے دی اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سپریم کورٹ ماضی کی غلطی تسلیم کر رہی ہے, ایک اور بھی بڑے لیڈر عمران خان بھی اس وقت جیل میں ہیں, تو کہیں ماضی کی وہ غلطی ہم دہرانے تو نہیں جا رہے, اور کہیں 40 سال بعد ہمیں عمران خان کو انصاف دلانے میں انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ بھٹو کا فیصلہ بالکل مس ٹرائل ہے, اس میں کوئی دوسری آ رہا نہیں. ساری دنیا یہی کہتی ہے, ہم آج تک کہتے آئے ہیں, ہماری کالا کوٹ ہمیشہ یہی ہے, بنیادی حقوق اور رول آف لا, ڈیو پروسیس آف لا جو کہ بنیادی حق ہیں. اس لیے یہ مس ٹرائل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فیصلہ قابل تحسین ہے, اور ریفرنس چونکہ تھی, ریفرنس میں صرف سوال کا یہی جواب دینا تھا. اب ہم دیکھیں کہ اتنے سالوں کے بعد مجھے بتائیں کیا آپ نے اپنا تو ماتھے سے کلنک کا ٹیکہ جو ہے صاف کر دیا شاید, لیکن کیا بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا اس قوم کو ایک جید قائد جو ہے اس کی رہنمائی مل سکتی ہے؟ کیا ایسا شخص جو کہ ایک اسٹیٹس مین تھا اور دنیا کا, ہینری کسنگر کہتا ہے کہ ہی واز ٹالسٹ اسٹیٹس مین ان دا کنٹمپرری ورلڈ, وہ اس کے باوجود کہ دھمکی دی تھی پھر بھی وہ مانتا ہے اپنی کتاب میں کہ بھٹو جیسا کوئی اسٹیٹس مین اس وقت ان میں نہیں تھا. تو ہم نے ایسے قائد سے جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا. اب ہم نے ایک ایسا قائد جو عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے اسے ہم نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے. آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, اور میں توقف کروں گا, اور ہم نے بار بار کہا ہے ایک ہائیسٹ جوڈیشل وہ بنائیں, کمیشن بنائیں, اور کل بلاول بھٹو نے بھی اس بات کی تائید کی, اور یہی بات جو ہے KPK کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ 9 مئی کے سارے کیسز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنا دو ٹوک فیصلہ دے چکی ہے. اور بلاول نے بھی تائید کی کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سو
جتنی جلدی بنائیں اس چیز کا، تاکہ یہ بیانیہ آئے کہ 9 مئی کا فراڈ تھا یا 9 فروری کا فراڈ تھا. یہ دونوں فراڈ جو ہے سامنے آئے جائیں. 9 مئی اور 9 فروری ان دونوں کی مماثلت ہے، کیونکہ 9 مئی کیا ہی 9 فروری کے لیے گیا. اور اس دوران میں کس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟ ایک ہی فریق، ایک ہی شخص، ایک ہی پارٹی کو فریق کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو مت کریں ایسا کھلواڑ. اور یہ بات اس کے بعد کہ 40 سال بعد اس کو ٹیک اپ کریں، آج ہی خدا را ٹیک اپ کریں، کیونکہ ساری قوم اور ساری بین الاقوامی برادری بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. جی ایک اور آپ کے سوال لینے سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میڈیا پر بنیادی حقوق سے جو متجاوز جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ٹویٹر کا بند کرنا، یوٹیوب کا بند کرنا، انسٹاگرام کا بند کرنا، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. اور وہ بھی ایسی وقت میں اور اس دنیا میں جہاں ساری دنیا ان چیزوں سے استفادہ کرتی ہے. آپ اپنے ہی عوام کو، اپنی ہی قوم کو، اپنے ہی ملک کو، اپنے ہی نوجوانوں کو ان چیزوں سے محروم کر رہے ہیں. تو ہم بالکل میڈیا کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. میڈیا کے آواز کے ساتھ ہماری آواز جائے گی. جہاں میڈیا کے پرسنل پر کسی پر اٹیک ہوگا یا کسی پر بندش آئے گی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تن من دھن کے ساتھ. اچھا کھوسا صاحب، آج نیب کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے، آپ اس وقت نکل رہے ہیں، کیا کچھ آج کی سماعت میں ہوا ذرا بتائیے گا. آج کی سماعت میں اس پیش رفت اس لیے نہیں ہوئی کہ خیر سے دفتر نے جو ہے پروسیس ہی جاری نہیں کیا دوسرے فریق کو، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ تھا آج لگا ہوا ہے. لیکن یہ تاخیری حربے ہیں بدقسمتی سے جو پروسیکیوشن یا نیب استعمال کرتی ہے، تاکہ جتنی زیادہ آپ اس کو جو ہے عمران خان کو اندر رکھ کے اور پیچھے سے پھر بلڈوز کر کے ان کو سزا کر دی جائے، تاکہ یہ جو ہے پٹیشن ان کی انفرکچوس ہو جائے. آج انہوں نے جو ہے جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کا، اور اگلے ہفتے کے لیے انہوں نے پھر کیس کو لگایا ہے سماعت کے لیے، اور امید ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے ان کی ضمانت. سر ایک سوال یہ بتا دیجیے، کل علیمہ خان نے ایک کنسرن ظاہر کیا کہ عمران خان کو انفیکشن ہو گیا سخت قسم کا، اور ان کی آنکھیں کافی ریڈ تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا گیا ہے یا ان کا ہو گیا ہے؟ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کسی کو انہوں نے بتایا ہی نہیں. دیکھیے، میں نے دیکھا ہے کہ عمران خان شکایت نہیں کرتے. عمران خان ایک میں تو سمجھتا ہوں ایک مرد حر ہے اور مجاہد ہے. وہ اپنی حالانکہ اس نے اڈیالہ جیل ادھر اٹک جیل میں تھا، تو اٹک جیل میں اس نے ایسی تفنن کیا کہنا، پہلے دن جب مجھے یہاں لے کر آئے تو ایک اوپن تھا، بیرک سا تھا، اور جب بارش ہوئی تو پانی سارا اندر آ گیا، اور میٹ جو ہے وہ 2 دن تک گیلا رہا، میں تو سو نہیں سکا. اور پھر اتنی چھوٹی یہ، اور پھر ساری رات کو وہ بڑے بڑے بلب جو ہے جلتے تھے، اور سارے پتنگے دنیا کے، کیونکہ وہ جنگل ٹائپ چیز ہے تو ساری دنیا کے پتنگے آ جاتے تھے. بڑے ہنستے وہ کہہ رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اتنی سی دیوار تھی اور اس کے اوپر کیمرہ تھا، وہ آپ اشنان بھی نہیں کر سکتے، اور آپ جو ہے تو یہ 2 دن تو پھر ہم نے خیر سیشن جج صاحب کو بھجوایا وہاں شکایت ہوئی، تو انہوں نے اس کمرے سے ہٹایا، لیکن انہوں نے کوئی پروٹیسٹ لاج نہیں کی. میں آپ کو اس کی کیریکٹر کا بتا رہا ہوں. اس نے برداشت کیا، لیکن وہ پھر اپنے اسپرٹس میں تھا. اسے اپنی سہولت کی بجائے اسے قوم اور ملک کی اور اس کے مستقبل کا زیادہ اس کو جو ہے ادراک ہے اور اس کو فکر ہے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھلا نہ تو میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کر ان چوروں لٹیروں اور بگوڑوں کی طرح جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہیں اسی دھرتی میں ہے. مجھے بھلا سارے پاکستان کی جیلیں پھر آ لیں، لیکن میں حقیقی آزادی عوام کو دلا کر رہوں گا. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انفیکشن ہو جانا اور کسی کو نہ بتانا، فیملی کو بھی نہ بتانا. دیکھیں مجھے نہیں، یہ علیمہ بیوی سے پوچھیے گا انفیکشن کیا تھا. آج میں نے جانا تھا، لیکن اس کیس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اس لیے میں اس پر کامنٹ نہیں کرتا. ہاں لیکن بشرا بی بی کو انہوں نے بالکل کھانے میں کچھ ایسا دیا. بشرا بی بی کو کھانے میں اس نے خود مجھے بتایا، جو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بنی گالا میں کسی ڈیل کے تحت ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں. پورے کمرے سیلڈ ہیں، سیلڈ باقاعدہ ہیں، اور اسے کمرے میں بند کیا ہوا ہے. کوئی کھڑکی کی کھلنے کی گنجائش نہیں ہے اس میں، کوئی ہوا اس میں آنے کی گنجائش نہیں ہے.
اور پھر جو اس کو کھانے میں دیا گیا اس نے خود بتایا کہ اس میں اتنی مرچیں تھیں، میں نے سمجھا شاید مسالہ تیز ہوگا، لیکن اس کے بعد جو تھوڑی دیر بعد رات کو اس کے بعد جو مجھے ناک سے اور منہ سے اور جس طرح سے الٹیاں آئی ہیں اور پانی اس طرح بہا ہے آنتوں ساریوں سے کہ اس کے میری کوئی ملاقات 5 دنوں کے بعد ہوئی تھی اس کھانے کے، اور انہوں نے کہا ابھی تک میرے پیٹ میں جلن ہوتی ہے، آندروں میں جلن ہوتی ہے۔ تو اب یہ میں نے تو آگے کہا کہ ان کا جو ہے اس چیز کا سیریسلی نوٹس لیا جائے، کوئی اس میں جو ہے اس کا ڈاکٹرز جا کے معائنہ کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ایسا ایسیڈیٹی کون سی ایسڈ تھا، اللہ جانے کیا تھا۔ بظاہر وہ صحت میں ٹھیک تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں 7 دن سے کھانا نہیں کھا سک رہی ہوں، اس لیے کہ وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے جلن محسوس کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہے بھائی، اور یہ ریاست کا کام ہے۔ ایک فرسٹ لیڈی تھی، آپ عمران خان کی بیوی تھی، ایک انسان تو کم از کم تھی، ایک عورت بھی تھی، آپ نے اس کو اس انداز میں رکھا ہوا اور طبی معالج اگر ان کی مرضی کے نہیں ہوں گے یا ان کو ایسے ہی آپ ایسپرین دے دیں گے یا پکی دے دیں گے، لے جی یہ سب گول لے لو یا یہ سپاری کھا لو، تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا۔ اور عمران خان صاحب وہ میں نے اس لیے کہ ان بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان سے ملاقات ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے، اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں تو وہ اس سے زیادہ دیکھیں بہن، وہ کہتے ہیں کہ بیوی جیب کی طرف دیکھتی ہے اور بہن اور ماں صحت کی طرف دیکھتی ہے ہمیشہ آنکھوں میں، یہ ایک مسئلہ مشہور ہے، یہ نہیں کہ اس کیس میں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے بہن تو ماں ہوتی ہے، اور بہن نے اگر محسوس کیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں کوئی ایسی ہے تو یقیناً اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اور عمران خان کی عادت نہیں ہے جیسے میں نے عرض کی کہ وہ اس قسم کی شکایات کرے، لیکن یہ ریاست کا فرض ہے، اور یہ جب تک کسٹڈی میں ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ جیل کے وہ ٹوٹل ایک اس کی جاگیر ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس پر دستخط ہوتی ہے کسی انمیٹ کا۔ عمران خان صاحب تو خیر چلیں ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، کسی بھی جو قیدی ہے اس کی صحت اور اس کا تمام چیزوں کی جو ہے خیال رکھنا یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اور جیل عملے کا کام ہے، ان کی خوراک ہو، ان کی صحت ہو، ان کی جو ہے جو بھی لوازمات ضروریات ہیں انسانی حقوق سے بھی ماخذ ہیں اور دنیا کے قوانین سے بھی ہیں، اور ہمارے قانون میں بھی یہی ماخذ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ بات ہے، اور بورڈ آف ڈاکٹرز جو ان کا اپنے معالج ہیں، ان کے تو کینسر ہاسپٹل بھی ہے شوکت خانم میں، وہاں سے بورڈ آف ڈاکٹرز آنے کو تیار ہیں، یہ ان کو دسترس اور رسائی دیں، وہ آ کر ان کا معائنہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے اور ساری قوم کے لیے فرسٹ لیڈی اور فرسٹ پرائم منسٹر عمران خان کا بالکل صحت اور ان کی زندگی کے بارے میں سب کو فکر ہے۔ بہت